الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت مقدسہ کے سلسلہ میں مسلسل گزارشات چلی آ رہی تھیں، تو وفات رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر، جس کو وفات رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں آپ کا آخری سفر اور رحلت آخرت، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ رحلت رسول میں بھی
بہت سی عبرتیں، نصیحتیں اور بہت سے اسباق موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دھرتی کو، اس زمین و آسمان اور شجر و حجر، گل و گلزار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ نے سجایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آتے ہی نبوت کے بعد مسلسل آپ کی زندگی دعوت، تبلیغ، ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترتا رہا، تکمیل ہو گئی۔ اب تکمیل شریعت، اس کے بعد نبی اور رسول کی دنیا میں ضرورت نہ تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے صحابہ اشارات سے، کنایات سے پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ اب رحلت رسول، وفات رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر بہت قریب آ چکا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما جائیں گے۔ پھر آخری بیماری بھی آ گئی، مرض الوفات، مرض الموت۔ اس میں کمزوری، اور پھر پیر کا دن، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، اس دن صبح کی نماز میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر آ کر پردہ اٹھا کر جب مسجد میں دیکھا تو آپ کے چہرے پہ تبسم، خوشی، مسرت، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضعف، کمزوری آ چکی تھی کہ آپ باہر تشریف نہ لائے، پردہ گرایا، وہ بھی صحیح طریقے سے نہ گر پایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ بشاشت، خوشی، لیکن سورج نکل آیا، روشنی ہو گئی، دن چڑھ آیا، بعد میں پھر غشی در غشی، بے ہوشی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحلت اور وہ مرض الموت، اس کو دیکھ کر پریشانی، بے چینی، اضطراب، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں، وا کربا اباہ، مجھے اپنے ابا جان کی بے چینی پہ افسوس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کو اب اس کے بعد کبھی کوئی بے چینی نہیں آئے گی۔
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک کو اس حالت میں دیکھا پریشان ہو گئی، زار و قطار روتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قریب آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ سے کان میں گفتگو کی، جیسے راز کی کوئی چھپی ہوئی بات کسی سے کی جاتی ہے۔ جب کان میں بات فرمائی تو حضرت سیدہ خوش ہو گئی، مسرور ہوئی۔ بعد میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ آپ تو پریشان تھی، رو رہی تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قریب کر کے کان میں آہستہ سے کوئی بات آپ سے کی تو آپ خوش ہو گئی، وہ کون سی بات تھی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قبیلے خاندان میں سے میرے بعد آپ ہی سب سے پہلے مجھ کو ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کلمہ فرمایا تو حضرت سیدہ خوش ہو گئی کہ ہاں اب حضور تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے کوچ فرما رہے ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی مفارقت، چند دنوں کی جدائی، فراق، اس کے بعد خاندان میں سے میری ہی سب سے پہلے ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے گزرے تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ وہ بھی اپنے باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اندازہ لگائیے یہ آخری دن ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اضطراب میں، پریشانی میں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی میں حضور کے قریب تھی، حضور کی خدمت کر رہی تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے مسلسل یہی دعا کر رہے تھے، اے اللہ میری سکرات موت میں مدد فرما۔ اندازہ لگائے سکرات موت ہر ایک پر طاری ہونی۔ اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی غمرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختیاں، موت کے سکرات میں میری مدد فرما۔ سکرات موت، غمرات موت سب پہ طاری ہونے والے ہیں۔ آج اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اور رسول، جن کے لیے پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا تھا، فرمایا اگر آپ نہ ہوتے ہم نہ زمین بچھاتے، نہ آسمان، نہ کائنات۔ پوری کائنات کا دولہ، خلاصہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بھی اپنی عمر، اپنی زندگی اور اپنا اب و دانہ پورا کرنے کے بعد دنیا سے کوچ فرما رہے ہیں۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا تھا، سامنے رکھا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ یوں ڈالتے تھے پانی کے اندر اور یوں چہرے پہ اپنے گریبان پہ ڈالتے تھے اور یہی کلمات فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اللہم انی علی غمرات الموت، اللہم انی علی سکرات الموت، بے چینی، پریشانی، اضطراب موت، سکرات موت، غمرات موت میں اللہ کا پیغمبر مبتلا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے تو میں تمنا کرتی تھی کہ ہاں سکرات موت مجھ پہ طاری نہ ہو، غمرات موت مجھ پہ طاری نہ ہو، سکرات موت سے بچ جاؤں، غمرات موت سے بچ جاؤں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رحلت والا سفر، کوچ والا سفر، وہ سکرات موت، غمرات موت دیکھ کر اب دل سے یہ تمنا بھی چلی گئی، جب اللہ کی طرف سے غمرات موت، سکرات موت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہے، پھر دنیا میں اور کون ہے جو جسم یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، رفاقت ہے، جسم کا روح سے تھے، روح کا جسم سے جوڑ، دوستی، تعلق۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو پھر جسم کے لو میں تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک بال میں تکلیف ہوتی ہے۔ روح کا جدا ہونا جسم سے بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل سے۔ یہ پھر جسم سے سب سے پہلے پاؤں بے حس ہو جاتے ہیں، روح نکلتی ہے تو کھینچتے ہوئے فرشتے جب کھینچتے ہیں روح کو، پاؤں بے حس ہو گئے، پنڈلیاں بے حس ہو گئے، ران بے حس ہو جاتے، نچلا دڑ بالکل بے حس۔ وہ شخص جو مرض الموت میں مبتلا ہے اسے پتہ چلتا ہے اب میرے نچلا دھڑ بے حس ہو گیا ہے، پھر منہ سے روح نکلتی ہے، اس لیے منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اس روح کو یہ جسم کی آنکھ دیکھتی ہے، دیدار کرتی ہے کہ میری محبوب، میرا روح جا رہی ہے، اس لیے آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والے کی ٹھوڑی باندھ دو۔ اب یہ بھی سنت ہے، ٹھوڑی باندھنا، پاؤں سیدھے کر دو، پاؤں سیدھے کر لو، پاؤں کے انگوٹھے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ دو اور چہرہ قبلہ رخ کر دو۔ نیک لوگ ان کا چہرہ خود بخود ہی قبلہ رخ ہو جاتا ہے، خود بخود۔ جب آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، قبلے سے آپ کا تعلق ہے، بیت اللہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، نفل پڑھنے والے ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں، تو مسجد میں آنے والا نمازی اسے تو قبلہ سے محبت ہے، موت کے وقت خود بخود ہی چہرہ قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ یاسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرض الموت میں مبتلا ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے موت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سکرات موت
اور غمرات موت کے لیے اگر کوئی چیز تعاون کر سکتی ہے آخری وقت میں تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، تلقین۔ اس کے ساتھ قریب جتنے گھر والے بیٹھے ہیں وہ سب کلمہ شہادت پڑھ، کلمہ طیب پڑھ، لیکن جو مرض الموت میں شخص مبتلا ہے اس کو یہ نہ کہے تو کلمہ طیب پڑھ، کیونکہ تکلیف میں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا قریب بیٹھے ہوئے لوگ وہ پڑھیں۔ جب سارے کلمہ پڑھ رہے ہوں گے تو جو زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہا، کلمہ شہادت پڑھتا رہا، اللہ پاک قریب بیٹھے ہوئے پڑھنے والوں سے اسے بھی توفیق مل جاتی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ بھی کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ کلمہ طیب پہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت لا الہ الا اللہ پر آئے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے فرمایا جنت میں داخل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کا ورد اور کلمہ شہادت کا ورد، نماز، یہ زندگی بھر نماز اور یہ وضو اور یہ طہارت اور یہ پاکیزگی یہ آنے والی موت میں تعاون کرے گی، مدد دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اب فرشتے نے اجازت لے لی، پیغمبر نبی رسول اس سے حضرت اسرائیل آ کر اجازت لیتے، اجازت ہے روح قبض کرے، اجازت دے، پھر اسرائیل روح قبض کرتا ہے۔ جب حضور پاک نے یہ کلمات پڑھے حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں بس میں اب سمجھ گئی کہ اب حضور نے اجازت دے دی ہے۔ پھر چند ساعات ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر تجہیز و تکفین تدفین کا مرحلہ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت فضل ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت اسامہ ابن زید یہ معاون تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ ہم آپ کی غسل میں شریک ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر سارے لوگ ہی تم شریک ہو جاؤ گے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، جگہ تھوڑی ہے۔ انصار میں سے ان کے سردار بولے کہ ہم نے حضور پاک کی بڑی خدمت کی ہے، ہمیں بھی وقت دیا جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بدری صحابی جو انصار میں سے تھے ان کو بلا لیا، اور پھر یوں غسل دیتے رہے، پانی ڈالتے رہے، لیکن کپڑے نہیں اتارے گئے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل ابن عباس، حضرت اسامہ ابن زید، سب پہ اللہ نے نیند طاری کر دی، اور ایسی غنودگی طاری ہوئی۔ پھر آواز آئی کہ نہیں، کپڑے نہیں اتارنے، کپڑوں کے اندر ہی آپ کو غسل دیا جائے۔ اللہ، آپ کو غسل دے دیا گیا، پانی ڈال دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جہاں آپ کی وفات ہوئی جس چارپائی پر، اسی مکان پر قبر کھودی گئی۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ صندوق نما قبر،
تو مکہ مکرمہ میں صندوق نما قبر بنتی ہے، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے قبر بن نہیں سکتی۔ مدینہ طیبہ میں لحد بنتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کی طرف جو کھودنے والے ہیں، حضرت عبیدہ ابن جراح وہ صندوق نما قبر بناتے تھے، اور حضرت طلحہ وہ لحد بناتے تھے۔ خدا کا کرنا یوں تھا کہ حضرت طلحہ مل گئے، حضرت عبیدہ نہ ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، اللحد لنا والشق لغیرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد والی قبر پسند تھی، اس لیے لحد والی قبر بنائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عام جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح جنازہ نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد بھی امام ہے، آپ کو حیات حاصل ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، ایک وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، حضور کا کوئی امام نہیں، اس لیے حجرہ مقدسہ میں 10 آدمیوں کی گنجائش تھی، 10 آدمی اندر جاتے تھے، صلاۃ و سلام پیش کر کے باہر نکل آتے تھے۔ جیسے ہماری میت ہوتی، ہم کھلے میدان میں جنازگاہ میں گراؤنڈ میں رکھ دیں، ایک امام آئے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا۔ بس غسل کے بعد حضور پاک کی چارپائی موجود تھی، 10 صحابہ جاتے رہے، باری باری جاتے رہے، مسلسل 3 دن تک، رات بھی دن بھی، دور و دراز سے صحابہ، مرد بھی صحابیات بھی آئیں اور اندر داخل ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتی رہی۔ یہی جنازہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے میدان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہیں عقیدت مند صحابہ شاگرد، یہ جو پروانہ شمع نبوت ہے، کہیں میری پوجا میں قبر پرستی میں نہ لگ جائے۔ کھلے میدان میں اگر قبر ہوتی تو روکنا بہت مشکل تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہی دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ دیکھو آج حجرہ عائشہ میں، حجرہ مقدسہ میں ہے، دیواریں ہیں، باہر سے گئے، صلاۃ و سلام پڑھا اور چلے گئے، وہاں خدام موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے محبت کیا کرو۔ بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا، شرطے نے مجھے پکڑ کر یوں کر دیا یوں کر دیا۔ نہیں، وہ بہت نیک لوگ ہیں، ان سے بڑا کوئی نیک نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیرادار ہیں۔ ان کے تو پاؤں کی مٹی اور ہماری آنکھ کا سرما، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ دیکھو خدا کا گھر مکہ مکرمہ کھلا ہوا ہے، اب کچھ حالات بدل گئے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، پہلے تو سارے دروازے کھلے رہتے تھے، لیکن کھلا ہوا ہے، جب بھی چاہے رات کو آپ حرم میں جائیں گے، مکہ مکرمہ بیت اللہ میں دروازے کھلے ہوئے، کچھ بند ہو جاتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ، مسجد نبوی، عشاء کی نماز کے بعد وہی خواجگان جو وہاں موجود ہیں نمازیوں سے کہتے ہیں چلو چلو چلو، اذهبوا اذهبوا۔ نمازی نوافل پڑھ کر سمیٹتے ہوئے نکلتے ہیں، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر صرف وہی خواجگان ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پر پہرا دینے والے، ان سے بڑا کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ ان کا ادب بھی بجا لائیے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جن سے توہین ہو۔ خدا ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے کہ میری قبر پر پہرا دے رہے ہیں۔ میں نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وسنا، میرے رب نے میری دعا قبول کی۔ میری خواہش اور تمنا یہ تھی کھلے میدان میں قبر نہ ہو، کہیں بت پرستی نہ بن جائے۔ خدا نے حجر عائشہ میں میری قبر بنائی۔ دیکھو کتنی بڑی رکاوٹ ہے، حضور کی یہی خواہش تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر نبی رسول کی کوئی قبر معروف نہیں ہے۔ آپ نہیں بتلا سکتے فلاں پیغمبر، صرف اور صرف 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اگر کسی کی قبر معروف ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چونکہ موت کی بات ہی چل رہی تھی، ہمارے بزرگوں میں سے سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلسل 50 سال تک انہوں نے ختم نبوت کی خدمت کی۔ پرسوں اخبار میں آیا، اسلام اخبار میں، کہ ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی۔ یہ وہی ختم نبوت کی خوشبو ہے۔ اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی مرزائی گیا سب کا تعاقب کیا، مبالغ وہاں موجود ہے۔ نمازیوں سے کہتے ہیں چلو چلو چلو، اذهبوا اذهبوا۔ نمازی نوافل پڑھ کر سمیٹتے ہوئے نکلتے ہیں، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر صرف وہی خواجگان ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پر پہرا دینے والے، ان سے بڑا کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ ان کا ادب بھی بجا لائیے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جن سے توہین ہو۔ خدا ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے کہ میری قبر پر پہرا دے رہے ہیں۔ میں نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وسنا، میرے رب نے میری دعا قبول کی۔ میری خواہش اور تمنا یہ تھی کھلے میدان میں قبر نہ ہو، کہیں بت پرستی نہ بن جائے۔ خدا نے حجر عائشہ میں میری قبر بنائی۔ دیکھو کتنی بڑی رکاوٹ ہے، حضور کی یہی خواہش تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر نبی رسول کی کوئی قبر معروف نہیں ہے۔ آپ نہیں بتلا سکتے فلاں پیغمبر، صرف اور صرف 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اگر کسی کی قبر معروف ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چونکہ موت کی بات ہی چل رہی تھی، ہمارے بزرگوں میں سے سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلسل 50 سال تک انہوں نے ختم نبوت کی خدمت کی۔ پرسوں اخبار میں آیا، اسلام اخبار میں، کہ ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی۔ یہ وہی ختم نبوت کی خوشبو ہے۔ اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی مرزائی گیا سب کا تعاقب کیا، مبالغے کیے۔ جتنے قادیانیوں کے امیر تھے وہ سارے ان کی زندگی میں مر گئے۔ 2004 میں سفیر ختم نبوت حضرت علامہ چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ دیکھیے اللہ پاک نے اس کام کے لیے ان کو چنا تھا، رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی انہوں نے اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
ہم ایک بہت بڑے عالم دین سے اس وقت معروم ہو گئی ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ پاک یوں نہیں کرے گا کہ علماء موجود ہوں تو ان کے سینوں سے علم اٹھا لے، بلکہ اللہ بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا۔ تو دیکھو علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، جو مشائخ تھے، بزرگ تھے، علم والے تھے، محققین تھے، وہ سب اٹھتے چلے گئے۔ اب یہ میدان بھی خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کے دلوں میں علماء کی محبت، علماء سے محبت کیا کرو۔ یہ بڑے محسن ہیں جو حلال اور حرام کا سبق دیتے ہیں، جائز اور ناجائز کا سبق دیتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی امت کے لیے محسن نہیں۔ حضور نے فرمایا میں دنیا سے چلا گیا، نبوت کا دروازہ خدا نے بند کر دیا ہے، لیکن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے۔ جو انبیاء بنی اسرائیل نے دعوت کا، ارشاد کا کام کیا، وہی میری امت کے علماء کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں علماء کی محبت پیدا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت